دوستو کم و بیش ایک گھنٹہ پہلے آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں خوشخبری ملی. ظاہر ہے ہمیں قرضہ جب مل جائے تو ہم وہ ملک ہیں جو اسے خوشخبری ہی سمجھتا ہے. 1 ارب اور 17 کروڑ روپے گرانٹ کیے جائیں گے. اور یہ ہمیں جو اب تک ملا، جو نیا معاہدہ 2019 سے چل رہا تھا، اس لحاظ سے ہمیں تقریباً 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز. اچھا، ہمیں جو ٹوٹل ملنے ہیں یہ کوئی 6 ارب ڈالر ملنے ہیں. ملے کتنے؟ 1 ارب 17 کروڑ ڈالر. اب چاہت کیا ہے؟ چاہت یہ ہے کہ توسیع ہو جائے، ہمیں 7 ارب ڈالر مل جائے. اچھا، مل گئے، خوش ہو گئے، شادیانے بجائے گے. لیکن جب تک ہم دیکھیے جی، امریکہ بھی قرض لیتا ہے اور بڑے مقروض ملکوں میں شامل ہے، لیکن اس کی یوٹیلائزیشن، اس کی مینجمنٹ قابل رشک ہے. یقیناً وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ہمارا ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر جس طرح ہماری زرعی زمینیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو کیا یہ لگتا نہیں ہے کہ آبادی بڑھتی جائے گی، اناج کم ہوتا جائے گا؟ نہیں، دنیا سے اناج ختم نہیں ہونے والا. بائیو ٹیکنالوجی پہ، پلانٹ بریڈنگ پہ اتنی ریسرچ ہو رہی ہے کہ جاپان جیسے ملک میں تو ایک پودا ہے اور اس میں 4 قسم کے پھل لگا رہے ہیں. جاپان جیسے ملک میں تو آپ دیکھیے کہ چھتوں پہ انہوں نے سبزیاں اگا لی ہیں. پھر ہائیڈروپونک ٹیکنیکس ہے، پانی کے ٹب میں سبزیاں اگا لی ہیں. یہ ہمارے ہاں بھی آ جائے گا. لیکن سر دست یہ ہے کہ ایگریکلچر زمین کہاں چلی جا رہی ہے. آپ لاہور سے شیخ پورہ جائیں، لاہور سے گجرانوالہ جائیں، قصور جائیں، لاہور سے آپ اوکاڑا جائیں، آپ ملتان جائیں، شہر سے شہر جڑے ہوئے ہیں، آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور بہت سارے ٹاؤن کاٹے ہوئے ہیں. ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تو کوئی اتنا بڑا کاروبار نہیں ہے، اس میں ہم نے پیسہ ڈمپ کیا ہوا ہے. ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، کرنل لیاقت علوی ان کا نام تھا. وہ کہتے تھے، نہیں مسعود، کس شہر میں کہاں کے ڈی ایچ اے میں میرے پلاٹ نہیں ہیں. لیکن یہ بات ہے 1998 کی کہ میں نے ایک ادارہ بنایا، ایوننگ کی اکیڈمی ہے، مارننگ میں وہ اسکول ہے، تو صرف 70,000 روپیہ لگایا اس دور میں. تو میرے والٹ سے پیسے کم نہیں ہوتے. علاوہ بری 6-7 ملازم ہیں، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی اور میتھمیٹکس کے، انگلش کے، ان لیکچرر کو میں پیسے دیتا ہوں. صرف 70,000 میں نے شروع میں انویسٹ کیا. تو 100، 150، 200 اسٹوڈنٹ بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کے گھروں کا چولہا بھی جل رہا ہے. دس از بزنس، دس از اسمال بزنس. اب آپ کا اربوں کے بھی پلاٹ ہوں، ڈمپ ہیں، پڑے ہیں، آپ ہی کو فائدہ ہوگا. کوئی انڈسٹری تو نہیں کسی کو روزگار مل جائے، کوئی انٹرپرینورشپ کا طریقہ تو نہیں نکلتا. چلیں، میں نے وہ بات نہیں کرنی کہ جی ڈی پی اتنی ہے، جی ڈی پی اتنی بڑھ جائے، سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے، گروتھ اتنی بڑھ جائیں. یہ اس حکومت سے بھی شاید نہ بن پائے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے. کل ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے رانا شرافت اور اسی طرح ہمارے ایک حال ہی میں ریٹائر ہونے والے سیشن جج دوست جناب راجہ ارشد صاحب اور وجاہت مسعود وہاں موجود تھے. بحث یہ چل رہی تھی، اب مجھے فگر یاد نہیں ہے، نیکسٹ کسی بلاگ میں عرض کر دوں گا، کہ غالباً ڈیلی تھاؤزنڈز میں ہمیں سکول چاہیے جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے، جس رفتار سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور جس رفتار سے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے. اب ذرا غور کریں کہ اگر پرائیویٹ سکول، کالجز، یونیورسٹیاں نہ ہوتی تو سرکاری سیکٹر میں تو تل دھرنے کی جگہ. پھر یہ دیکھ کے میرے ذہن میں آیا، ہاں بھائی، اگر یونیورسٹیاں بنتی ہیں تو بننی چاہیے، لیکن کوالٹی بھی ہونی چاہیے. امریکہ بھی بڑا مقروض ملک ہے، وہ بھی بڑا قرض لیتا ہے، لیکن انہوں نے مینج کیا یار. ایکسپورٹ کرتے ہیں، سمگل نہیں کرتے. ہماری گندم زیادہ ہو یا نہ ہو، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی سے مل کے
اٹھائیں گندم اور کسی بارڈر سے پار کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. پڑوسیوں سے آلو لیں، کبھی پیاز لیں، نہیں. ہمارا تو، میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس کا 1 کنال کا گھر ہے اس کے لان میں اگر وہ سبزیاں لگاتا ہے تو اس کی سبز مرچیں، اس کی بھنڈی، اس کے ٹماٹر، اس کے لیمن، اس کا یہ چیزیں ختم. لیکن کون مینج کرے؟ ٹائم پہ تو ہم اٹھتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ہے نا سلیپنگ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. میرے گھر کا بھی ہے، سبھی گھروں کا مسئلہ ہے سلیپنگ مینجمنٹ. سیانے کہتے ہیں ترقی وہ کرتے ہیں جنہیں اپنی نیند پہ کنٹرول ہو اور جو انتظار کر سکے. پیشنس ہو نا، انتظار کر سکے کا یہی مطلب ہے. مل گئے پیسے، چلیں جی 1 ارب 17 کروڑ ڈالر مل گیا. تو آپ یہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار کی بجائے، یہ کالونیاں پھیلانے کی بجائے اب اوپر جانا پڑے گا. روز روز کتنے قرضے لیں گے؟ آگے چلتے ہیں. ڈیفنس میں کتنا بجٹ دیں گے؟ کتنا ایکسٹرا بجٹ دیں گے؟ اعداد و شمار میں جائیں تو حیرت گم ہو جاتی ہے. بات کریں تو ہم گم ہو سکتے ہیں. اوپر چلتے ہیں. یہ جو مفت پیٹرول ہے، مفت بجلی کے یونٹ ہیں، یہ گاڑیاں چھوٹی کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر ایک 22ویں گریڈ کے وائس چانسلر کو آپ 1300-1600 سی سی گاڑی دیتے ہیں تو ان بیوروکریٹس کی بھی چھوٹی کریں. پیٹرول بچائیں، سولر انرجی کی طرف جائیں. پھر سولر انرجی آپ دیکھیں نا، یورپ میں اور 2-3 سال کے بعد وہ کر رہے ہیں اپریشیٹ بیٹری والی گاڑی جو چارج ہو سکے، جو الیکٹریسٹی پہ چل سکے. پاکستان میں بھی آ گئی ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا. منوپلی گاڑیوں کی، دوسری تیسری کنزپشن، تو ان سب کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ سبسڈی کی عادت چھوڑ، سبسڈی امداد ہی ہے نا، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں. لیکن جاتے جاتے ایک بات آپ کو میں کروں، مختصر بات، کہ جب تک آپ ڈیفنس وغیرہ کے بجٹ پہ اور ریئل اسٹیٹ کو ڈسکریج نہیں کرتے اور ایکسپورٹ کو انکریج نہیں کرتے، آبادی کے بڑھنے کو ڈسکریج نہیں کرتے، کوئی بھی آ جائے. کون بنا سکتا ہے ڈیلی اتنے اسپتال؟ کون بنا سکتا ہے ڈیلی اتنے اسکول جتنی آبادی بڑھ رہی ہے؟ سوچنا تو ہوگا نا. سچ بولنا چاہیے. یہ اعداد و شمار، یہ تقریریں ایسی یہ جو بارودی تقریریں کر کے بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں، جو عالمی برادری میں اس میں ہمیں نتائج سے بھگتنا پڑے گا، مہلک نتائج ہیں، جو ہماری نئی جنریشن کو یہ بارودی تقریروں کا اور بارودی سرنگیں جو تقریروں سے بچھ رہی ہیں، اور کتنا گائل ہونا چاہتے ہیں. یونیورسٹیوں میں سچ کیوں نہیں بولا جاتا؟ پارلیمنٹ میں سچ کیوں نہیں بولا جاتا؟ وزرائے اعظم اور وزیر پریس کانفرنسوں میں سچ کیوں نہیں بولتے؟ الزامات ہی پہ کیوں کام چلائے جاتے؟ کل بھی ایسے تھا، آج بھی ایسے ہے. کیا فرق پڑا؟ عمران خان میں اور نواز شریف کی حکومتوں میں کیا فرق تھا؟ وہی لوگ تھے چلنے چلانے والے، وہی لوگ تھے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بننا اور اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا. میں کہتا تھا یار اتنی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، بارہا کہتا ہوں، پچھلے اپنے جنگ کالم میں بھی لکھا کہ جناب علی 5,500 یونیورسٹیاں جن کی ریسرچ بکتی ہے، تو جن کی ریسرچ بکتی ہو، فارمولے بکتے ہیں، ان کے آتش و آہن کی بارش کے میزائل نہ بھی بکے، بارود نہ بھی بکے امریکہ کا، امریکہ نہ بھی جنگیں کروائے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے تو اب وار تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ اکنامکس کی یا نفسیات کی وار ہے. ہمیں اپنی اکنامکس، اگر ہمیں فل برائٹ دیتا ہے سب سے زیادہ امریکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ، تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے. میرے سامنے کتنی پڑھی لکھی فیملیاں، کتنی پڑھی لکھی فیملیوں کے بڑے بڑے لوگ باہر جاتے ہیں. یہ برین ڈرین کون روکے گا؟ یہ کون سمجھائے گا کہ بھئی گھروں میں پھیلے نہ، اوپر کو جائیں؟ یہ ہم ہی ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. ہم باہمی احتساب یا خود احتسابی کیوں نہیں کرتے؟ نیب خود اگر بد کردار ہوگا تو کسی کا اس نے کیا احتساب کرنا ہے؟ کیسا وہ احتساب بیورو؟ احتساب گھر میں ہونا چاہیے. کون جاگتا ہے، کون سوتا ہے، کتنے کھاتے ہیں، کتنے کماتے ہیں، کون پیراسائٹ ہے، کہاں کہاں سمبیوسس ہے، کہاں باہمی مفاد ہے. یہ عالمی سطح سے شہری سطح، ملکی سطح سے شہری سطح، اور شہری سطح سے
دیہات اور دیہاتوں سے گھروں تک میں ہمیں اپنے آپ کو مینج کرنا ہوگا، وہاں قرضے لیتے رہیں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مہلک ولاگ، یہ مہلک تقریری مقابلے سیاسی میدانوں میں، اور یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مہلک باتیں، جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا جی جناب کہ یہ کیا ہوا، اس سے ولاگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، آپ قرضہ مانگتے ہیں، آپ فیٹ اف سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آپ کے ولاگ ہیں، یہ ٹی وی شو ہیں، اور آپ کے ملک میں تو یہ خطرات ہیں، آپ کے ملک میں تو وہ کوڑ کی کاشت ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ صحافی ہیں، یہ یلو جرنلزم ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ آپ کا سابق وزیر اعظم ہے، یہ اس سے سابق وزیر اعظم ہے، یہ آپ کا پریزیڈنٹ ہے، یہ سابق پریزیڈنٹ ہے، یہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ پھر آپ کیا کہیں گے؟ سو برودی سرنگیں جو برودی تقریروں سے بچھ رہی ہیں، اسٹیٹس مین اسپرٹ، اسٹیٹس مین شپ کب آئے گی؟